کو خوش آمدید کہیں گے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور دورہ ہے، طوفان روکنا یقیناً حکمرانوں کی ذمہ داری تو ہے۔ متاثرہ عام آدمی ایسی صورتحال پر حکمرانوں کو ہی برا بھلا کہتا ہے، لیکن اس کا دیکھیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بازاروں میں دکاندار طبقہ، تاجر طبقہ ناجائز منافع خوری میں اس حد تک مگن ہے کہ اسے نہ خدا یاد ہے نہ ہی موت۔ یہ ہم کلیئرفائی کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ سب نہ کرتے ہوں، ساری کی ساری برادری اس میں ملوث نہ ہو، لیکن جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 200 روپے والی چیز 1200 کی بتاتے ہیں، اور تھوڑی سی اس میں اوپر نیچے تو ہو جاتی ہے تو 1000 کی دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک تو ناجائز منافع خوری، اور دوسرا یہ کہ مال بھی پورا نہیں ملتا آپ کو جو چیز مل رہی ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ والی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب حد یہ ہے کہ ایک پانی کی بوتل جس پہ اس کی قیمت تک لکھی ہوتی ہے، اس کے پیسے بھی قیمت سے زیادہ وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں 50، 100، 200% جو ہے منافع رکھا جا رہا ہے۔ ناجائز منافع خوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے ساتھ بڑھ کے یہ بھی بات ہے کہ ہم اگر اس کو دینی لحاظ سے دیکھیں تو کیا کوئی حد مقرر ہے کہ ہماری اگر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جتنی پیداواری لاگت ہے، ہم اس کے اوپر کتنا اپنا مارجن، کتنا منافع رکھ سکتے ہیں؟ کیا اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر کی ہے؟ اس سب پہ بات کریں گے۔ اسلامک اسکالر ڈاکٹر فرانہ اویس صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ ناجائز منافع خوری تو ہم نہ صرف عام مہینوں میں بلکہ اپنے مبارک مہینوں میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسا ناسور ہے جو ہم سے جڑا ہوا ہے۔ میں بات کا آغاز آج یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ کیا دین نے کوئی حد مقرر کی ہے تاجر برادری کے لیے کہ اگر ان کی پیداواری لاگت 100 روپے ہے تو اس پہ کتنا وہ پروفٹ آف مارجن رکھیں؟ یہ سوال میں اس زاویے سے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس دین کو یہ دین جس کے ذریعے لایا گیا ہم پہ آقا دو جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا، تو اس حوالے سے مجھے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ مستحب ہے، اور جب کوئی بھی تاجر یہ سوچ کر کے میں رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہوں اور اپنے گھر والوں کو میں نے رزق حلال کھلانا ہے، وہ اس کے لیے کام کرتا ہے، تو یقیناً وہ حالت عبادت میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگوں میں آسانیاں بانٹتا ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ اللہ کو بھی راضی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ہمیں شریعت نے کوئی ایسے رولز بتا دیے ہیں کہ ہمیں اتنا منافع لینا ہے اور اتنا نہیں، تو ایسا کچھ دین میں لمٹ نہیں ہے، حد جو ہے وہ مقرر نہیں کی شریعت نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ضروریات اصلیہ ہیں، یعنی جس میں ہمارا کھانے پینے کا سامان ہے روزمرہ کا، اور جو ہمارے کپڑے ہمارا لباس ہے، یا جو ہم جوتا چپل پہنتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہماری روٹین کے استعمال کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اول تو یہ دیکھو کہ معاشرے میں کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، اور اس میں تم لوگوں کو کتنی آسانی دے سکتے ہو۔ یعنی آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور اس صورتحال میں آپ کتنی آسانی دے سکتے ہو۔ یعنی اگر آپ خود 2 روپے کی چیز لے کر آئے ہو اور آپ 3 روپے کی بیچ رہے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مالی طور پہ لوگ جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، تو گویا آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کی مثال دوں، ویسے تو بے شمار مثالیں ہم صبح شام دیتے رہتے ہیں، لیکن اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی شاید کسی کو فرق پڑ جائے تو میں ضرور بتاؤں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے مشہور تاجر تھے، اور اب بہت زیادہ بڑے لیول پر کام کیا کرتے تھے۔ تو جب مکے میں ایک دفعہ قحط پڑا تو ان کے 100 اونٹ آئے غلے سے بھرے ہوئے، تو اس وقت کے جو دوسرے تاجر حضرات تھے جو غلے کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو اس کی دگنی قیمت دیں گے، یہ آپ تمام غلہ ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ فائدہ چاہیے۔ کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم 3 گنا دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ اب تاجر پریشان ہو گئے کہ ہم 4 گنا زیادہ قیمت دے رہے ہیں ان کو، لیکن یہ راضی نہیں ہو رہے، آخر کیا بات ہے؟ ایک دن کے بعد آپ نے پورے ماحول کا جائزہ لیا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ قحط سالی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہیں اس وقت۔ آپ نے وہ تمام مال جو ہے اس کو ایک جگہ پہ رکھا اور ضرورت مندوں کو کہا کہ آ کر اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کر دیں۔ وہ تمام مال انہوں نے مفت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب وہی تاجر جو ان سے 2 گنا اور 3 گنا اور 4 گنا قیمت دینے کی آفر کر رہے تھے، ان کے پاس آئے۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بہت گھاٹے کا کام کیا، ہم تو آپ کو 4 گنا دے رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے گھاٹے کا کام نہیں کیا، اللہ رب العزت نے 10 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو میں نے آخرت کا سودا کر لیا۔ تو ہم کبھی اس طرح سے نہیں سوچتے، ہم صرف دنیا داری کے لیے سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری نیڈ ہے، لیکن اس میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن سے آپ وہ پیسہ لے رہے ہیں، اصل میں آپ ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یعنی اس کی لمٹ نہیں ہے لیکن آپ بہت زیادہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، تو وہ زیادتی میں شمار ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں،
ایک مشہور تاجر ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. لیکن کیوں دعا فرمائی تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ اپنا مال کبھی بھی اس کے تمام معاملات بتائے بغیر نہیں بیچتے. یعنی اگر مال میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کی وہ تعلیمات جو انہوں نے رسول پاک سے لی تھی وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ میرے اس مال میں یہ کمی ہے یا یہ خامی ہے، اس کے مطابق اس کے اتنے دام دے دو. ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مدینہ میں ایک صاحب اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے 500 درہم میں. تو ایک صاحب خریدنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھوں گا کہ یہ دوڑنے میں چلنے میں کیسا ہے، پھر میں اس کی قیمت ادا کروں گا. انہوں نے کہا جی آپ بالکل دیکھ لیجئے. انہوں نے تھوڑی دیر اس پہ بیٹھ کے سواری کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے اور اس کے تو تم نے بہت کم دام لگائے، یہ تو 800 درہم میں بازار میں بک رہا ہے اس طرح کا گھوڑا، تم نے اتنے دام کم کیوں لگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں اور مجھے کسی کو پیسے دینے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد کم سے کم قیمت میں جو بھی بک سکتا ہے وہ بک جائے تو میں فلاں شخص کو وہ قیمت ادا کر دوں. تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن اس کی جو قیمت بازار کے مطابق ہے وہ میں آپ کو دوں گا. اور انہوں نے 800 درہم دیے. انہوں نے 800 درہم لینے کے بعد کہا کہ آپ نے ایک اچھے خاصی میں آپ کو کم قیمت پہ چیز دے رہا ہوں، آپ نے زیادہ قیمت کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ دیکھو تم سودا کرنے جاؤ لیکن کسی کی مجبوریاں خریدنے نہ جاؤ. تو میں مجبوری خریدنے نہیں آیا یہاں پر نا، میرے پاس پیسہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی بازار میں کیا قیمت ہے، میں وہی دوں گا جو کہ میرے رسول نے مجھے تعلیمات دی ہیں. تو آج ہم اگر یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ مال کو مہنگا کر کے بیچے گا وہ ملعون ہے، یعنی اللہ نے لعنت بھیجی ہے اس پر. اس کے باوجود ہم اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری کوشش ہے کہ جتنا میکسیمم ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور دنیا داری کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں وہ کر لیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو میں بالکل یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم کیوں اتنے دنیا دار ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہتا، ہم منافع خوری کرتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہم منمانہ اضافہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. یہ ایک اسلامک معاشرہ ہے نا، ہمارا جو ملک ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے، لیکن وہ اگزامپل سیٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آگے رمضان آئے گا، آپ رمضان میں دیکھیے گا کس طرح سے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے. اسپیشلی رمضان میں جب لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تو دکاندار 100 کی چیز 200 کی کر دیتا ہے. اور ریسنٹلی اگزامپل اگر میں آٹے کی کوٹ کروں کہ آٹا کہیں نہیں مل رہا، دکانوں میں موجود ہے، پیچھے گوداموں میں پڑا ہے، لیکن عوام کے لیے آٹا نہیں ہے. تو کیا اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ وہ چیزیں جو کہ ہم نے سیکھی، ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارے باپ دادا ہمیں تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم کہیں گم ہو گئی ہے؟ جی سلسلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ جو ضروریات اصلیہ ہیں جو کہ جس میں ہمارا روزمرہ کا کھانے پینے کا سامان ہے، ہمارا لباس ہے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ان کی قیمت جو ہے بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر اس پر بھی قیمت زیادہ ہو رہی ہو تو پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ ریٹس کو طے کر دیں کہ کھانے پینے کی فلاں چیز اتنے ریٹ پہ بکے گی اور کپڑے اتنے کے بکیں گے، فلاں چیز اتنے کی بکے گی. اس وقت ان دکانداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ریٹ حکومت نے متعین کیے ہیں وہ اس کو فالو کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے پھر ان کو سزا کا بھی حق ہے کہ حکومت ان کو سزا دے. تو اس لیے اس وقت جو معاملات ہیں اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو جو حکومت وقت کی طرف سے جو چیزیں طے کی جاتی تھیں لوگ اس کو فالو کرتے تھے، جو نہیں کرتا تھا پھر اس کو سزائیں دی جاتی تھیں. اگر ہم یہ چیزیں سیٹ نہیں کریں گے حکومت کی طرف سے اور لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے جو دل چاہے آپ کماتے رہیں، لوگوں سے لیتے رہیں، تو یہ ظلم و زیادتی بڑھتی رہے گی اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ مختلف، کیونکہ دیکھیے ہمارا طبقاتی نظام تو ہے ہی، ایک طبقہ 50 مرتبہ سوچتا ہے ایک 50 روپے کی چیز لینے پہ بھی، لیکن ایک طبقہ ہے کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے 50 ہو، 500 ہو یا 5000، اس نے تو وہ لینا ہے اور وہ لے کے ہی چھوڑے گا. تو کیا ہمیں جہاں ایک جانب ہم حکومت کی طرف سے یہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان کو ایک کیپ لگانی چاہیے کہ آپ اتنا کر سکتے اتنا نہیں کر سکتے، وہیں پہ ہمیں معاشرتی تربیت اب اس طرح اپنی شروع کرنی چاہیے کہ اگر ایک طبقہ ہے اور وہ لیتا رہے گا تو منافع خور کو کیا ہے، وہ تو بیچتا رہے گا. تو ہمیں اپنی معاشرتی اقدار بھی اس طریقے سے بنانی پڑیں گی کہ اگر میرے پاس مال ہے اور اگر میں وہ لینے پہ قادر ہوں تو میں یہ نہ کہوں کہ وہ جتنے وہ کہہ رہا ہاں بھائی ٹھیک ہے میں تو لے سکتا ہوں. صحیح. دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ جو زیادہ جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ غریب زیادہ ہوتے ہیں، امیروں کا طبقہ بہت کم ہوتا ہے، تو ہمیں زیادہ کی طرف دیکھ کے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، اصول متعین کیے جاتے ہیں. دیکھیے ویسے تو شریعت نے تو جو تجارت کے اصول ہیں وہ متعین کر دیے ہیں کہ منافع خوری نہیں ہوگی، 2 نمبری نہیں ہوگی، یعنی جعل سازی نہیں ہوگی کہ آپ
ایک برانڈ کا نام یوز کر کے اور دوسری چیز بنا دیں اور اس کو اسی برانڈ کے نام سے بیچ دیں. آپ جو ہے وہ بلا وجہ کی ضرورت سے زیادہ قیمت نہیں لیں گے. لیکن ہاں وہ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ وہ طبقہ جو زیادہ دے سکتا ہے اور وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ خود بھی بہت کمزور ہے اور جس قیمت پہ وہ اس چیز کو خرید رہا ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ اس کو پے کر سکتا ہے, تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کو دیتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے امیر کبیر لوگوں کو زیادہ بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ زیادہ بحث کر رہے ہیں. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, میرا سوال لیجیے گا. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ دکانداروں سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی قیمت کیوں بڑھا دی ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, گورنمنٹ نے ہی ایسا کر دیا ہے, باجی ہماری بھی مجبوری ہے. تو اگر کوئی شخص منافع خوری کر رہا ہے تو کیا اس کی جو سزا ہے, کیا اس کی سزا کے زمرے میں گورنمنٹ بھی, ریاست بھی اتنی ہی شامل ہے یا پھر صرف وہی شخص شامل ہے؟ دیکھیں اگر تو گورنمنٹ نے کوئی ریٹ طے کر دیا تمام حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ پبلک جو ہے وہ بہت پریشان ہے, ویسے ہی جو ہے اتنی مہنگائی ہے ہر چیز کی کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے اور وہ ایک ریٹ متعین کر دیتے ہیں, اس کے باوجود اگر دکاندار زیادہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ سزا کے مستحق ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر گورنمنٹ خود ہی کوئی چیز طے نہیں کر پا رہی اور وہ بالکل اس چیز کو ایزی لے رہی ہے کہ عوام اس قدر پریشان ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ آپ دودھ دہی کی قیمت دیکھ لیں کہاں پہنچی ہوئی ہے. آٹا تو میسر نہیں, اور جو بچوں کی چیزیں ہیں دودھ دہی جو چھوٹے بچے استعمال کر لیتے ہیں وہ اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کہ اب لوگ اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو وہ تمام لوگ جو حکومت وقت میں وہ اللہ کے سامنے جواب دیں ہوں گے. تو یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا کے بٹھایا ہوا ہے. ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پیار نہیں تو پھر ڈر سے, اور ہمیں اپنے دین میں بھی جتنا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے بارہا ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ ڈرے بھی اتنا ہی. یہ ڈر کا عنصر ختم ہو گیا, جیسے مہک نے بھی کہا. اب میں تھوڑا سا اس کی پکچر بھی پینٹ کر دیتا ہوں. ہمارے جیسے ملک میں جس کو زرعی ملک کہتے ہیں, یہاں پہ گندم گوداموں میں رکھے سڑا دی جاتی ہے, اس وقت نکالی جائے گی جس وقت غریب دہائی دینے پہ آ جائے گا اور اس کے بعد اس کی ہورڈنگ کی جائے گی. چینی رکھے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو اس وقت نکالا جائے گا جس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا تھا تو پانی روکنے کے لیے وہ آٹے کی بوریاں استعمال کی گئی تھی. جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ مطلب کہ یہ حد ہو جاتی ہے ہماری. چاول سے لے کے جتنے اجناس ہیں یہ سارے, ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا ذرا یہ تو بتائیں. اگر کوئی سن رہا ہے ان میں سے تو شاید کوئی ہدایت پکڑ لے. بہت سخت پکڑ ہے اس کی, جو بھی ذمہ دار ہو, کوئی بھی شخص جو ذمہ دار ہے اور اس کے نیچے رعایا ہے, چاہے وہ گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو, اگر اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا, معاملہ نہیں کیا, تو وہ ذمہ دار ہوگا. اور اس کی مثال صرف میں ایک چھوٹی سی بات سے دے دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو میں اس کے لیے جواب دوں. وہ کتے کی بات کر رہے ہیں, انسان کی بات نہیں کر رہے. تو جہاں پر انسان بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ کس قدر جواب دہ ہوں گے کہ وہ پہلے دن سے لے کے جس دن ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس وقت جب اللہ کے سامنے قیامت کا دن ہوگا, ان کی سزا تو تب سے ہی شروع ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہ یہ سوچیں کہ ایک پیارے صحابی نے جو ہے وہ صرف کتے کی مثال دے کے یہ ڈرایا تھا, بتایا تھا کہ دیکھو کوئی بھی تمہاری رعایا میں جانور بھی جو ہے نا وہ تم اس کے لیے اچھا سلوک کرنے کے تم حقدار ہو کہ تم اس کے لیے بہتری کا راستہ نکالو. تو اگر تم نہیں کرتے تو تم اللہ کو جواب دو. وہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے حبیب کے سامنے جواب دہ ہیں. ہم رسول پاک کے امتی ہیں, ہمیں اس پر ہم فخر تو کرتے ہیں لیکن اس فخر کے لیے ہم کام کیا کرتے ہیں. دیکھیے جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی پکڑ ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچ کے کوئی ذمہ داری یا کوئی عہدہ لیتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا عہدہ مل گیا لیکن اس کو نبھا نہیں رہے پورے انصاف کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, تو اتنی ہی سخت پکڑ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی پکڑ میں اور ایک ذمہ دار آدمی کی پکڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کی سزا بھی کئی گنا زیادہ ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم اللہ کے سامنے جواب دوں. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں کامنٹ کیجئے گا. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں حرام خوری, منافع خوری, ناجائز کما رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, ریٹ بڑھا دیے, منمانا اضافہ ہو رہا ہے. یہ دکانداروں کے لیے اسپیشلی میں کوشچن پوچھ رہی ہوں.
وہ دکاندار حضرات جو کہ یہ کر لیتے ہیں، ریٹ لسٹ چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج 100 نہیں بلکہ 120 یا 105 یا 110 کی پرچی آئی ہے، تو وہ جو کما رہے ہیں اور پھر وہی جو وہ اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں تو ان کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، یہ شاید اس چیز سے واقف نہیں ہے، یا پھر اگر واقف ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے۔ دیکھیے جو ویسے تو ایک حرام کا نوالا بھی پیٹ میں جائے تو 40 دن تک جو ہے وہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے کماتے ہیں نا تو اس رزق کی برکت بھی جاتی ہے اور آپ کی غیرت بھی چلی جاتی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جب غیرت چلی گئی تو پھر سب کچھ ہی چلا گیا، تو پھر آپ جو بھی کھاتے رہیں اور جو بھی کماتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ نے اللہ کا بندہ رہ کے زندگی گزارنی ہے، اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کی زندگی گزارنی ہے، تو آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دائرہ اسلام جو ہے وہ مکمل، ہم دین کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا ایک قدم اٹھانا، آپ کا ایک چیز سوچنا، وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر ہونا چاہیے کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے، تو کیا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں جیسا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یا میرے رسول نے جو کر کے دکھایا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں۔ اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور نہیں کرتا تو پھر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو دین نے ہمیں سکھایا کیا ہم اس کو پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں۔